فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الحبیب العطوف الامین الکریم۔ قرآن مقدس سے پڑھی گئی آیت پاک کی روشنی میں ہم آپ سے کچھ دیر تک کچھ دور تک گفت و شنید اور عرض و معروض کا سلسلہ محبت دراز کریں۔ اس سے پیشتر آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آبروئے کائنات، فخر موجودات، کعبہ کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، نوشہ ملک خدا، حضور محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت ہی خلوص، ادب، احترام، اہتمام اور احتشام کے ساتھ نذرانہ درود و سلام پیش کریں۔ جتنے سامعین ہیں نذرانہ محبت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت آپ ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ منبر نور پہ جماعت اہل سنت کی وہ مستند اور پاکیزہ شخصیات جلوہ گر ہیں جن کے دم قدم سے علاقائی طور پر، صوبائی طور پر، ملکی طور پر مسلک اہل سنت کا چراغ ہمیشہ فروزاں ہے۔ عرس سراپا قدس کی پاکیزہ تقریبات میں ہم اور آپ شامل ہیں۔ اللہ عز و جل عرس محمودی اکبری کے فیضان سے ہمیشہ ہمارے در گھر بر کو مالا مال فرماتا رہے۔ نقیب اہل سنت آبروئے شعر و سخن حضرت آصف رضا سیفی صاحب قبلہ کی شاندار، جاندار، طرحدار، خوبصورت پامانہ نقابت کی پگڈنڈیوں پر میری خطابت کے کارواں کو کچھ دیر تک چلنے کی اجازت ملی ہے۔ وقت آئے گا پڑاؤ کہیں بھی میں ڈال دوں گا۔ شاعر خوش فکر حضرت محب گرامی اسد اقبال صاحب قبلہ کی اقبالیاتی فکر و نظر کے چہرے سے آپ نے جی بھر کر ملاقات کی ہے۔ اللہ ایسے شاعر کو اور بھی حوصلوں کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آپ جتنے چہروں کو دیکھ رہے ہیں بس دیکھتے جائیے اور ان چہروں میں آپ حقانیت کی لکیروں کو تلاش کیجئے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا یہی وہ چہرے ہیں جن کی لکیروں میں چمکتی ہوئی مسلک اعلیٰ حضرت کی ادائیں ملتی ہیں۔ پورا مجمع محبت سے ہاتھ اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ 1 گھنٹے آپ سے گفتگو ہو مگر کچھ کام کی بات ہو، کام کی بات میں جوش بھی ہو اور ہوش بھی ہو، نقد و تبصرہ بھی ہو اور معلومات کے کچھ حصے بھی آپ تک پہنچ جائیں۔ اب جو لوگ اس مزاج کے ساتھ مجھ کو سننا چاہتے ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ سرکاروں نے مجھے دوبارہ بلایا۔ میری حاضری 2 بار آنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکاروں کی بارگاہ میں کہیں نہ کہیں فقیر کی عرضی قبول ہوئی اور کچھ کرم کا سویرا میرے حق میں آ گیا۔ اب ایک ہاتھ محمودی بنا لیجئے اور دوسرا ہاتھ اکبری بنا لیجئے اور دونوں ہاتھوں کو ہواؤں میں لہرا کر 3 بار پوری کیفیت سے کہیے یا حسین۔ اسٹیج پر جو میری برادری کے لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے کہوں گا، ہمارے بزرگوں نے سبق پڑھایا ہے کہ اسٹیج پر بیٹھے وہ جو بیٹھنے کا حق ادا کریں، یعنی جب کوئی بولے تو ان کی بولی پر پینی نظر ہو، اچھی بات ہو عطاؤں کی سوغات ہو جائے، غلطی ہو تو اصلاح کا سامان ہو جائے۔ اب پھر سے میں ایک بار آپ کو دیکھتا ہوں اور آپ میری برادری کے لوگوں کو دیکھیے اور پورا مجمع 3 بار کہے یا حسین، اور بلند آواز سے ہاتھوں کو لہرا کر کہو یا حسین، اور پوری کیفیت سے کہو یا حسین۔ اب کچھ شعر میں آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اچھے رضا پیارے رضا سچے رضا فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری
छाई बदली काली है सोने। मैं ये शेर इसलिए पढ़ रहा हूँ कि शायद मेरी तकरीर के हिस्सों से इस शेर की तशरीह आपको सुनने को मिल जाए। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और आगे चलकर सरकार आला हजरत फरमाते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह कर्ज लेती है गुनह परहेज़गारी वाह वाह। उर्स सरापा खुद से की मुनासबत से दो शेर पेश कर रहा हूँ। एक रिंदे मस्त की ठोकर में है एक रिंदे मस्त की ठोकर में है शाहियाँ सुल्तानियाँ दाराइयाँ। एक रिंदे मस्त की ठोकर में है शाहियाँ सुल्तानियाँ दाराइयाँ। कैफ पैदा कर समंदर की तरह वुसअतें खामोशियाँ गहराइयाँ। कैफ पैदा कर समंदर की तरह वुसअतें खामोशियाँ गहराइयाँ। और चूँकि माह मुहर्रमुल हराम है तो कुछ शेर हदिया सामीन कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए वाह क्या पैगाम हक घर घर दिया शब्बीर ने। अगर शेर सच्चा है तो आप पूरी सच्चाई और अमानत के साथ इस शेर का इस्तेमाल कीजिएगा। वाह क्या पैगाम हक घर घर दिया शब्बीर ने जालिमों ने हाथ मांगा सर दिया शब्बीर ने। जालिमों ने हाथ मांगा वाह क्या पैगाम हक घर 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 दिया शब्बीर ने। जालिमों ने हाथ मांगा सर दिया शब्बीर ने। और हजरत आसिफ रजा शैफी साहब किबला की बारगाह सिमात में अदब के साथ मेरी शायरी के इस हिस्से को पहुंचने की इजाजत मिल जाए। वाह क्या पैगाम हक घर घर दिया शब्बीर ने। जालिमों ने हाथ मांगा सर दिया शब्बीर ने। और जामे सब्रो शुक्र में जब तक सब नहीं बोलोगे मेरी उंगली इसी तरह चलेगी। सब बोलो सुनना है तो फिर मिजाज में हाथों को लहरा कर बोलो सुभान अल्लाह। जामे सब्रो शुक्र में जामे सब्रो शुक्र में कुछ तो खला होगा जरूर। जामे सब्रो शुक्र में कुछ तो खला होगा जरूर। इसलिए 6 माह का असगर दिया शब्बीर ने। 6 माह का अरे क्या कहना। जामे सब्रो शुक्र में कुछ तो खला होगा जरूर। इसलिए 6 माह का असगर दिया शब्बीर ने। और हजरत अल्लामा अबू साले साहब आप तक ये शेर पहुंचे और आपसे आपके दीवानों के नाम। जामे सब्रो शुक्र में कुछ तो खला होगा जरूर। इसलिए 6 माह का असगर दिया शब्बीर ने। और साइलों से प्यार करना साइलों से प्यार करना साइलों से प्यार करना कोई इनसे सीख ले। साइलों से प्यार करना कोई इनसे सीख ले। घर दिया फिर पूरे घर को भर दिया शब्बीर ने। घर दिया फिर पूरे घर को भर दिया शब्बीर ने। अल्हम्दुलिल्लाह जितने यहाँ हैं सब अहले सुन्नत वल जमात से हैं। सब सुन्नी हैं। हाथ उठाकर बोलो हम अहले सुन्नत वल जमात से हैं। अब तवज्जो चाहूं जो सुन्नी है वही जन्नती है। जो सुन्नी है वही जन्नती है। चूंकि सुन्नी ईमान वाले हैं और जन्नत ईमान वालों के लिए है। और जो सुन्नी है वो जन्नती है।
تجھ سے اور جنت سے کا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت، ارے ہاتھ اٹھا کر بولو نا، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی. اب جنت سب کو چاہیے، پیر صاحب کو جنت چاہیے، مرید کو جنت چاہیے، استاذ کو جنت چاہیے، شاگرد کو جنت چاہیے، علماء کو جنت چاہیے، صلحاء کو جنت چاہیے، عاقلوں کو جنت چاہیے، دیوانوں کو جنت چاہیے، قلندروں کو بھی جنت کی طلب، مجذوبین کو بھی جنت کی خواہش، سالکین کا سفر بھی حصول جنت کی طرف. ہر کوئی جنت کی تلاش میں ہے. اللہ کرے ہم جنت داخل ہو جائیں، اللہ کرے ہم جنت کے مسافر ہو جائیں، اس لیے کہ ہم جس آقا حسن اور جس آقا حسین کی عظمتوں کے گیت گاتے رہتے ہیں اور اپنے مقدر کی زلفوں کو معراج کی کنگھی سے مشادگی کا سامان دیتے رہتے ہیں، اسی آقا حسن اور اسی مولا حسین کے لیے سرکار مدینہ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حسن جنتی جوانوں کے سردار، حسین جنتی جوانوں کے سردار. ہم جنت جائیں گے انشاءاللہ اور جنت میں آقا حسین کی نوکری کریں گے، جنت میں آقا حسین کی چاکری کریں گے. اتنی بات آپ سن لی. اب پھر سے آئیے، ہر ایک کو جنت کی تلاش ہے، ہر ایک کو جنت کی جستجو ہے. عابد اپنی عبادت میں جنت تلاش کر رہا ہے، مخلص اپنے اخلاص میں جنت تلاش کر رہا ہے، محدث خدمت علم حدیث کے اجالوں میں اپنی جنت تلاش کر رہا ہے، متکلم علم کلام کی فضاؤں میں اپنی جنت تلاش کر رہا ہے، ادیب ادب کے شہپاروں میں اپنی جنت تلاش کر رہا ہے، شاعر شعر و سخن اور اپنی نغمگی میں جنت تلاش کر رہا ہے، قاری اپنی قرت میں جنت تلاش کر رہا ہے، استاذ اپنی ادائے استادگی میں جنت تلاش کر رہا ہے، پیر اپنی مشیخت کے ایوان میں جنت تلاش کر رہا ہے. ہر کسی کو جنت کی تلاش ہے، ہر کوئی جنت کی تمنا رکھتا ہے، ہر کوئی جنت کا متلاشی ہے. مگر واہ رے میرا رب کریم تو ایک جنت چاہتا ہے، واہ رے میرا رب کریم ہم ایک جنت چاہتے ہیں. مگر میرا مولا فرماتا ہے سورہ رحمان میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارے کہ میں سو رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، میں جاگ رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، میں بیٹھ رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، میں استاذ کے منصب پر ہوں استاذ دیکھ رہا ہے، میں ثانوی ادب طے کر رہا ہوں ایک شاگرد کی حیثیت سے اللہ دیکھ رہا ہے، میں نقابت کی 16 سامانیوں میں جملوں کا زیر و بم رکھتا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، شاعری کے پیکر میں ترنم کی خوبصورت آواز رکھتا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، خطیب خطابت کی 16 سامانیوں میں یہ تصور کرے اللہ دیکھ رہا ہے، مشیخت کے مسند پر بیٹھنے والے پیران اعظام یہ سوچ لے اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور پیدا ہو گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا چلنا عبادت ہو جائے، اس کا بیٹھنا عبادت ہو جائے، اس کا سونا عبادت ہو جائے، اس کا جاگنا عبادت ہو جائے، اس کا بولنا عبادت ہو جائے، اس کی ادا عبادت ہو جائے، اس کی صدا عبادت ہو جائے، اس کی گفتار عبادت ہو جائے، اس کا کردار عبادت ہو جائے، اس کی بصیرت عبادت ہو جائے، اس کی بصارت عبادت ہو جائے، اس کا قلم عبادت ہو جائے، اس کی قلم کی نب کی نکلی ہوئی روشنائی عبادت ہو جائے. رب سورہ رحمان میں فرماتا ہے ایک جنت کی طلب کرنے والوں میرے خوف کا چراغ اپنے دل میں جلا لو، میری رحمت تجھے ایک جنت نہیں 2 جنت عطا کر دے رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے یا حسین، اور طبیعت سے بولو یا حسین. آج کربلائی موسم بھی ہے، آج زہرائی موسم بھی ہے، آج مولائی موسم بھی ہے، آج عباسی موسم بھی ہے. آج اسی موسم کے
भीगते हुए बारिश के तेवर में अकबरी सुबह हो रही है, महमूदी शाम हो रही है। इसलिए पूरा मजमा एक बार फिर अपने हाथों को महमूदी और अकबरी बनाकर इतनी मस्ती के साथ 3 मरतबा या हुसैन कहे कि फजाएं गवाह हो जाएं, हवाएं गवाह हो जाएं। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।